حاضرین کرام، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خازن رسول ہیں۔ اب خازن ہیں کا معنی جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی سماعت کیا، خازن کا مطلب کیا ہوتا ہے، خازن کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، یہ کتاب کا نام ہے صفۃ الصفوہ، بڑی مشہور کتاب ہے اولیاء کرام بزرگان دین، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ کتاب کے مؤلف کے زمانے تک جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں ان کی سیرت اس کتاب میں لکھی گئی ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو عبداللہ حوزنی، ابو عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور آپ سے پوچھا کہ اے بلال بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کیسے چلتا تھا۔ اب دیکھیے حضرات کیسے کیسے سوال کرتے تھے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہے۔ اب اس دور میں لوگوں کو کس سے محبت ہے؟ فلموں سے محبت ہے، اس لیے فلموں کے بارے میں معلومات، کرکٹ سے محبت ہے اس لیے اس کے بارے میں معلومات، اور تجارت سے محبت ہے اسی لیے کہاں کون سے محلے میں کون سے شہر میں زمین کی کیا ویلیو ہے اور زمین کو کیسے کیسے بیچنا، کیسے کیسے خریدنا، کوئی نہیں بیچنا چاہ رہا تو کیا ٹرک کی اختیار کرنا، سب آتا، کیونکہ اس سے محبت ہے تو وہی کام کریں گے۔ ان بزرگوں کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، اسی لیے حضور کے بارے میں پوچھتے تھے کہ سرکار خرچ کیسا فرماتے تھے۔ اب یہ سوال میں بھی کئی سوال ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تجارت کرتے تھے، بعد میں کوئی تجارت حضور نے نہیں کی، پھر خرچ کیسے چلتا تھا؟ یہ سوال تو کرنے کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کس طرح فرماتے تھے، کس کس پر فرماتے تھے۔ ایک تو معنی ہے خرچ کیسے چلتا تھا، دوسرا معنی ہے کہ حضور خرچ کیسے کرتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بہت اچھی بات پوچھ لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو سب سے پہلی بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کیا جو خرچ کرتے۔ اب آپ غور کیجئے، مطلب جمع کر کے حضور نے نہیں رکھا تھا کہ خرچ کرنے کی بات ہو، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں رہتا، اس کے باوجود سب سے زیادہ خرچ فرماتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک غریب شخص آئے، آ کے عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے کچھ چاہیے، میں غریب ہوں، ایک بکری کا بچہ تو دے دیجیے۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے انتظار کرو۔ کچھ دیر کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فلاں وادی میں جاؤ، پہاڑوں کے درمیان کی کھلی زمین، وہاں جتنی بکریاں ہیں سب میری ہیں، پہاڑوں کے درمیان کھلی زمین۔ اب آپ غور کیجئے کتنے بکریاں آ سکتی ہیں، کم از کم بھی اگر کہا جائے تو 100 200 300 تو کچھ اس سے کچھ کم نہیں ہوتی، کیونکہ عرب میں 5-6 بکریاں پالنے کا رواج نہیں تھا، ان کے پاس ہزاروں بکریاں ہوتی تھی، تو کم از کم 100 200 300 بکریاں تو کم از کم مان لیں۔ سرکار انہوں نے ایک بکری مانگی تھی، حضور نے عطا فرمایا وہ ساری بکریاں تمہاری ہے، لے جاؤ۔ اتنا عطا فرماتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حاضرین آج ہمارے پاس بھی لوگ دیتے ماشاءاللہ، جمعہ کے دن بھی دیتے، عید کے دن بھی دیتے۔ اگر مسجد کے پاس 50 فقیر بیٹھے ہوئے ہیں تو 5-5 روپیے تقسیم ہوتے، اگر کچھ کم فقیر ہیں تو 10-10 روپیے تقسیم ہوتے۔ اب مسجد میں مسجد کے لیے تعاون کی بات آتی ہے، اب یہ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 5 روپیے 10 روپیے لوگ دیتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے 10 روپیے ہفتے میں ایک مرتبہ، اس کے بعد تو موقع نہیں ملتا، کب موقع ملے گا؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ بہت کم ہوگا کسی کے ساتھ اتفاق کہ وہ کبھی دوسرے دن آ جائے مسجد میں اور کسی کو دے دے گا مسجد کے لیے میری طرف سے 500 روپیے۔ ایسا اگر ہفتے میں ایک مرتبہ بھی کوئی کرے تو ماشاءاللہ بڑی بات ہے، مہینے میں ایک بار تو کر لیں تو اور اچھی بات ہے، چلیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، صرف 10 روپیے ڈالتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ابھی آواز نہیں آ رہی ہے جمعہ کے دن، پہلے جمعہ کے دن آوازیں بہت آتی تھی، چلر کی آواز، 2 روپیے کا سکہ 5 روپیے کا سکہ۔ ابھی 1-2-3 سال سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بہت کم آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-20 کے کاغذ کے ٹکڑے ڈال رہے ہیں۔ غنیمت ہے جو بھی ہے، جو جتنا خرچ کرتا ہے آخرت میں اتنا پاتا ہے، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے خرچ کا وہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارے اکابر اور بڑوں کا تھا۔ وہ کیسے خرچ کرتے تھے؟
ان کے خرچ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اگر اس کے متعلق اگر کہیں گے ماشاءاللہ تو حاضرین بارہا آپ نے سنا بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ایک بکری مانگتا ہے تو سارا ریوڑ اسے بکریوں کا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسی عطا فرمانے والے پیارے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی مسلمان آدمی کوئی بھی شخص آ جاتا اور دیکھا جاتا کہ اس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں تو سرکار فرماتے بلال ان کو کپڑے دے دو۔ تو حضرت بلال کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے دینار درہم پیسے وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے پاس جمع رہتے ہیں، تو آپ فوراً بازار جاتے کپڑا خریدتے ان کو دے دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ اتنا خرچ فرماتے حضور، اتنا دیتے کہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ بچا ہوا ہی نہیں رہتا۔ امہات المومنین سرکار کے گھر میں خرچ دینا ہے، اور کوئی مانگنے والے سائل آ جاتے ان کو دینا ہے، کوئی بے لباس آدمی آ جاتا اسے دینا ہے، اتنا دیتے کہ میرے پاس باقی نہیں رہتا، تو میں قرضہ لیا کرتا تھا۔ مدینہ پاک میں جو امیر صحابہ کرام ہوتے ان کے پاس جاتا اور ان سے قرضہ لیتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں خرچ کرتا ہوں، مجھے قرضہ دیجئے، جب سرکار عطا فرما دیں گے میں تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ اس طرح چلتا تھا۔ تو حاضرین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں کچھ لوگوں نے سازش بنائی تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ کچھ منافقین تھے، یہودی تھے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ زیادہ بھولے بھالے ہوتے ہیں اور جو خاموش رہتے ہیں اور جو بدلہ نہیں لیتے ان کو بہت ستایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، کسی کی زبان اگر گاڑی ہونا کوئی اس کے منہ کو نہیں لگتا، ارے جان تو بڑی گندی زبان والا ہے وہ۔ خاموش رہنے والے آدمی کو سب بولتے، کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو بول لو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے خاموش مزاج تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ابتدا سے آپ غلام تھے، بولنے کی عادت نہیں تھی، جو بولے ماننے کی عادت تھی۔ پھر کافر کی غلامی سے ہٹے تو اب آقاؤں کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ اب تو یہاں کچھ بولنا ہی نہیں تھا۔ اس سرکار نے بھی بار بار تاکید فرما دی تھی، خاموش رہو، خاموش رہنے میں فائدہ ہے۔ بولتے نہیں تھے، کچھ تکلیف دیتے تو سہ لیتے تھے۔ تو ایک یہودی نے چند لوگوں کو مل کر ایک سازش بنائی کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ بلال جیسے پہلے غلام تھے ویسے ہی اب بھی غلام بنائے جائے۔ تو یاد رکھیے یہودی اور دین کے دشمنوں کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ مسلمانوں کو آزاد دیکھنا نہیں چاہتے، وہ مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی مسلمان ہم سمجھ رہے ہیں ہم آزاد ہیں مگر ہم غلام ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم آزاد ہیں، بالکل نہیں ہے۔ ہماری طرز زندگی کسی اور کے طریقے کے مطابق ان کے غلام۔ ہم کھل کے تجارت نہیں کر سکتے اپنے اصول ضابطے کے مطابق، تو تجارت کے قاعدے جو لوگوں نے بنائے ہیں ان کے غلام۔ اور زمانہ ایسا چلتا، ہم کو بھی ایسے چلنا ہے، تو ہم زمانے کے غلام۔ آزاد کہاں ہے؟ آزاد مسلمان اس وقت ہوگا جب اللہ کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، تبھی آزاد ہے۔ باقی دنیا میں کس کی بھی بات مانے وہ غلامی ہے، اس کا غلام ہے جس کی مانتا ہے۔ سرکار کی بات ماننے والا کسی کا غلام نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ حاضرین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک یہودی میرے پاس آئے اور بڑی ہمدردی کی باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بلال اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کسی سے قرضہ مانگتے ہو، کوئی نہیں دیتا، کوئی دیتا، کوئی جھڑک دیتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں ضرورت ہے قرضے کی تو مجھ سے مانگ لیا کرو، میں دے دوں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھولے بھالے تھے۔ بھولے بھالے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوشیاروں کے دام میں جلدی آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بھولے بھالے لوگ ہی رہتے ہیں۔ مطلب دنیا میں ہوشیاریاں کرنے والے جنت میں نہیں رہتے، دنیا میں بھولے رہنے والے جنت میں رہتے۔ اہل الجنت بلہن، جنت والے جو لوگ ہیں وہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، دیر ہوشیاری کرنے والے۔ ہوشیار رہنا برا نہیں ہے، دیر ہوشیاری کرنا برا ہے۔ تو بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دام میں آ گئے۔ اب آپ اس سے قرضہ مانگتے تھے، وہ دیتا تھا، 1 درہم 2 درہم بڑھتے گئے۔ کچھ وقت ایسا آتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
عطا نہیں فرمائے، کیونکہ حضور بھی اس وقت عطا فرماتے جب رب دیتا۔ یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اللہ کے دربار میں دینار، درہم، سونا، چاندی، پیسے کی دعا نہیں مانگی، دین اسلام کے لیے ضرور مانگی۔ جو اسلام کے لیے آتا وہ اسلام کے لیے خرچ ہوتا، پھر سرکار کے لیے سرکار نے کبھی دعا نہیں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے عطا فرما دیتا، کبھی تحفے حاضر ہو جاتے، کبھی غیب سے مل جاتے۔ اب یہ غیب سے کیسے ملتے مل صاحب؟ ہم وہ درجے میں گئے تو معلوم ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں فتوحات، ملتا غیب سے۔ غیب سے ملنے کا مطلب کوئی لا کے دیتا نہیں، اللہ ہی دیتا، اللہ ہی دیتا، کوئی اور نہیں دیتا، ملتا غیب سے۔ لیکن وہ درجے پہ جانا چاہیے تب ملتا، ہر جگہ نہیں ملتا، ہر کسی کو بھی نہیں ملتا۔ اولیاء کرام کی اصطلاح میں اسے فتوحات کہتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب جب عطا فرماتا، آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیتے۔ تو ایک مرتبہ قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ یہودی آیا اور کہنے لگا کہ بلال، دراصل میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا، میں تمہیں پھنسانا چاہتا تھا۔ اب قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا، نعوذ باللہ، کہنے لگا کہ نہ تم دے سکتے نہ تمہارے نبی دے سکتے، اب تم یا تو میرے غلام یا پھر میرا قرضہ دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ سرکار ایسا حال ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، دھوکہ دیا ہے اور مجھے اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں میرے ایمان کے متعلق مسئلہ نہ آ جائے، جیسے پچھلے زمانے میں امیہ بن خلف نے مجھے تکلیف دی، اذیت پہنچائی، ریگستان میں گھوڑوں کے ساتھ رسی باندھ کر مجھے کھنچوایا، میرا جسم چھلنی کر دیا، اور مکے کے اوباش لڑکے مجھے گھسیٹتے ہوئے گلی کوچوں میں لے کر پھرتے تھے۔ مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں پھر دوبارہ وہ نوبت نہ آ جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال انتظار کرو، فکر نہ کرو، اللہ کی رحمت دور نہیں ہے۔ چنانچہ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور دعا میں مصروف ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن گزرا، اگلی رات گزری، اس کے بعد کا دن آیا، اس دن کا آدھا حصہ گزر چکا تھا، میں پھر حضور کی خدمت میں گیا، حضور کچھ انتظام ہوا، وہ یہودی مجھے غلام بنانا چاہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ انتظار کرو۔ کچھ دیر کے بعد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دینار، اتنے درہم حضرت بلال کو عطا فرمائے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں وہ سب لے کر جنت البقیع کی طرف، وہاں ایک بازار تھا، وہاں گیا اور جا کر اعلان کیا کہ لوگوں، جو میرا قرض دار ہے، جس کو میں قرضہ دینا ہوں، حضور کے لیے میں نے قرضہ لیا تھا، وہ آئے میرے پاس سے قرضہ لے لیں۔ تو جتنے قرضے تھے سب ادا کر دیے، 2 درہم بچ گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال آئے تو دیکھا مسجد میں ہی حضور جلوہ افروز ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں سمجھا کہ حضور گھر تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو دیکھیے اپنے ایک خادم اور اپنے ایک صحابی کی تکلیف کو حضور نے کیسے اپنی تکلیف سمجھی، گھر جانا گوارا نہیں کیا، 1 رات 2 دن تک۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں حضور آپ اب تک تشریف فرمائیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال بتاؤ کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور 2 درہم بچے ہوئے، باقی سب خرچ ہو گئے۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ اسے بھی خرچ کر کے لاؤ، جب تک وہ 2 درہم بھی خرچ نہ ہوں گے میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج سارے لوگ بازار سے پیسے جمع کر کے گھر جاتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پیسہ ہے وہ خرچ کر کے گھر جاتے ہیں۔ ہم کو فکر لگی بھی رہتی، گھر گئے تو ماں باپ کیا پوچھتے، بیوی کیا پوچھتی، بچے کیا پوچھتے نہیں معلوم۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات اور 6-8 سے بڑھ کر 90، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی کہ گھر جاؤں تو کیا لے کے جاؤں۔ حاضرین کرام، اس کو ایمان اور اس کو یقین کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے مومن کا، پیسوں پہ بھروسہ، ٹھکریوں پہ بھروسہ، کاغذوں پہ بھروسہ، لوگوں پر بھروسہ، سب پہ بھروسہ ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ پہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو در در بھٹکتے، کبھی اس سے مانگے کبھی اس سے مانگے، کبھی اس سے امید کبھی اس سے امید، ارے ان نہیں دیا تو کیا ہوا، چلو اس سے لے لیں گے، ارے یہ لوگ سیدھے طریقے سے نہیں دے رہا بھائی، پھر آنا پڑتا، اب پھر آنے کے طریقے پہ آ گئے، ڈھونگ کی چادر اوڑھ لی، نئے نئے طریقے اختیار کر لی۔
جتنی محنت مخلوق سے مانگنے کے لیے لوگ کرتے ہیں اس کی 1% محنت اللہ سے مانگنے کے لیے کریں گے نا، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی، بس 1% مانگنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ مانگتے جس سے مانگنا ہے اس سے نہیں مانگتے، اور سب سے مانگتے ہیں جن سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جو دیتا ہے اسی سے نہیں مانگتے، اور جو جھڑکیاں دیتے ہیں اس سے مانگتے ہیں۔ جس سے مانگنے پر راضی ہوتا ہے اس سے نہیں مانگتے، اور مانگنے پہ جو لوگ ناراض ہوتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ان کے ساتھ جات مانگتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ کیسی عقل مندی ہے ہمارے لوگوں کی۔ بہرحال حاضرین کرام، دل کو ٹٹولنا چاہیے۔ کہاں ہیں ہم؟ پوچھئے اس سے کبھی، تو کہاں ہے؟ ہمارے اکابر کہاں تھے؟ بزرگ کہاں تھے؟ نبی کہاں تھے؟ صحابہ کہاں تھے؟ اہل بیت کہاں تھے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم دنیا داروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، بلکہ اب تو لوگوں نے پیسہ کمانے کو بھی دین بنا دیا ہے۔ پیسہ کمانے کو بھی دین بنا دیا ہے، کہہ رہے ہیں دین کا کام کر رہا ہوں۔ پیسہ کمانا بھی دین کا کام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں، کسی دوسرے کے لیے پیسہ کما رہے ہیں تو یہ دین کا کام ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے اگر پیسہ کما رہے ہیں تو یہ دین کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب